بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما محترمہ شازیہ مری صاحبہ۔ شازیہ صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ واقعی 28ویں ترمیم ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، اور اگر ہو رہی ہے تو اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ بہت شکریہ عامر، آپ نے اپنے پروگرام میں شامل کیا۔ دیکھیں، آپ کے سامنے ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے، اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو گو کہ اتنا وقت نہیں ملا جو پچھلی مرتبہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت ہمیں مل گیا تھا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوشش کر کے بہت سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا تھا، اور ان کی یہی خواہش تھی کہ اسے جتنا ٹرانسپیرنٹلی کیا جائے وہ اچھا ہوگا اور ایک بہتر اس کا آؤٹ کم ہوگا۔ اب 27ویں میں بھی ہماری یہی کوشش تھی اور خواہش تھی۔ کوشش تو خیر ہمیں جتنا وقت ملا ہم نے اس میں کوشش کی، اور یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہی ہم نے برابری کی نمائندگی لے لی اور صوبوں کا حصہ بچا لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو 3 نومبر کی ان کی ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے بیان بھی کیا تھا، جن نکات کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے انہیں اعتماد میں لیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ پروپوزلز ہیں ان کے، تو اس میں جو 28ویں ترمیم سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، اور خاص طور پہ جو NFC کے حوالے سے جو صوبوں کا شیئر تھا اس میں چینج کے حوالے سے پروپوزل وہ ہو گیا، یا پھر جس طرح آپ نے بھی مینشن بھی کیا ہے وہ سبجیکٹس وہ معاملات جو صوبے کو دے دیے گئے ہیں 28ویں ترمیم کے اندر ڈیوالو ہو گئے، ان کو واپس لینے کا جو معاملہ تھا وہ پروپوزل تھا، تو یہ چیزیں ہم نے قبول نہیں کی، they were not acceptable to us۔ اور جو چیزیں اور دیگر تھی پروپوزل اس پہ ہم نے بات کی۔ دیکھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہم بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے۔ میں نے شاید آپ کا پروگرام تھا یا کوئی اور پروگرام تھا، ہم نے کہا تھا کہ جی جو بھی پروپوزل اگر حکومت لاتی ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کرتی ہے، ہمیں کنونس کر سکتی ہے کسی معاملے پر، تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیے وہ جو آپ نے فرمایا کہ 27ویں ترمیم میں آپ نے جگہ نہیں بننے دی ان چیزوں کی، NFC کی آپ نے کہا 18ویں ترمیم کی بات ہوئی، اسی طرح بقول MQM کے جی ان کا بھی پروپوزل تھا، لیکن وہ بازگشت ختم تو نہیں ہوئی ہے، وہ ابھی تک ہو رہی ہے، اور جب 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے تو پھر ہم وہی باتیں سن رہے ہیں، تو کیا آپ کو اطلاعات کیا ہے؟ MQM کا کیا پروپوزل تھا؟ سوری عامر، MQM کا جو دعویٰ ہے کہ MQM کا پروپوزل یہ ہے کہ جی با اختیار جو ہے وہ ہونا چاہیے، جو ہے بلدیاتی نظام جو ہونا چاہیے، اس کے لیے وہ آئین کے اندر جو ہے ایک نئے باب کا اضافہ چاہ رہے ہیں، وہ شیورٹی چاہ رہے ہیں جو پنجاب اسمبلی نے قرارداد موو کی ہے، نہیں، اس کو وہ حصہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات میں آن ریکارڈ لانا چاہتی ہوں کہ MQM کا اس متعلق کوئی بھی پروپوزل نون لیگ کی حکومت کی جانب سے جو ہمیں نکات یا پروپوزلز ملے، اس میں ان کا کوئی یہ پروپوزل نہیں تھا جس کا وہ آج ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کانفرنس میں بھی کر رہے ہیں، لیکن having said that، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کبھی انکار ہی نہیں کیا ہے کہ ہم نچلی سطح پر اختیارات دینے میں یقین نہیں رکھتے، یا خدا نخواستہ ہم جو ہے وہ لوکل باڈیز میں یقین نہیں رکھتے، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تو منشور میں لوکل باڈیز ہے، ہم تو 3 ٹیئر آف گورننس میں گہرا یقین رکھتے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو اپنا شہادت سے قبل جو انہوں نے اپنا منشور پیش کیا، اس میں بھی لوکل گورنمنٹ اور لوکل گورننس کا اس میں ذکر ہے، تو یہ تو ہمارا ماننا ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ، اور یہی وجہ ہے عامر، ایک سیکنڈ میں ایک کمپلیٹ کر لوں اس بات کو، یہی وجہ ہے کہ اس وقت اگر آپ ملک میں دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو نظام لوکل گورنمنٹ کا اس وقت سندھ میں ہے، وہ پورے پاکستان سے کر لیں، اٹ از دا اسٹرانگسٹ اینڈ اٹ از این امپاورڈ لوکل باڈی سسٹم، پوری آپ پاکستان سے کمپیئر کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس میں اور مزید بہتری لا سکتے ہیں، یہ باتیں ہو سکتی ہیں، پر یہ کہنا کہ یہ چیز یہاں نہیں ہے، ایک تو یہ غلط بیانی ہے، اور دوسرا یہ کہنا کہ اس میں یہ پروپوزل تھا، اگر ہوتا تو ہم ضرور ڈسکس کرتے اور ڈسکس بھی کرتے، اور ہم آپ کو بتاتے بھی کہ جی یہ پروپوزل آیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جو پروپوزل فائنلائز نہیں ہوئے یا انکنکلوسیو رہے، وہ بھی 2-3 ایسی چیزیں تھیں جس کا ذکر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی پریس ٹاک میں کیا ہے، تو مزید ان چیزوں پر ڈسکشن ہونے کی گنجائش تھی، لہٰذا وہ پروپوزلز جو تھے وہ انکوپریٹ نہیں ہو سکے، لیکن اس میں کوئی پروپوزل وہ نہیں تھا جو ہو سکتی ہے۔ اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے کہا جی آپ کے منشور کیسے، اور وہی میں آپ سے اگلا سوال بھی کر رہا تھا، اگر آپ مجھے کوٹ کرنے دیں
کہ آپ کے منشور میں ہے، یہ ترجمہ ہماری طرف سے ہوا ہے کہ جی پیپلز پارٹی بلدیاتی حکومت کو آئینی خطوط پر مضبوط کرے گی اور آرٹیکل 140A پر نظر ثانی کر کے نچلی سطح پر گورننس کو بااختیار بنائے گی۔ تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد بلدیاتی حکومت کی مالیاتی، انتظامی اور سیاسی خود مختاری یقینی بنائی جائے گی تاکہ وہ تیسری سطح کی حکومت پر کام کر سکے۔ تو ماشاءاللہ سب کچھ تو ہے آپ کے منشور میں، تو پھر یہ کیوں تاثر دیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلدیاتی کہتے ہیں نظام کو مضبوط نہیں کرنا چاہ رہی ہے؟ میں تو آپ سے خود ہی پوچھ رہی ہوں کہ جو اس وقت رائج نظام ہے لوکل گورنمنٹ کا، لوکل باڈیز کا، وہ ایک بہترین اس وقت جو آپ پاکستان کے اندر جہاں جہاں یہ لوکل گورنمنٹ ہے آپ دیکھ لیں، میں تو آپ سے مطلب آئی وڈ لائک ٹو مجھے پھر گیٹ آپ آگے سوال کر رہی ہیں آپ اور صرف ایک بات میں کہہ دوں آپ کو کہ اگر ایم کیو ایم اگر تو کوئی پروپوزل لاتی ہے، اگر ابھی تک تو وہ پروپوزل میں نے نہیں دیکھا، ٹو بی ویری آنیسٹ ہوتا میں آپ سے کیوں ذکر نہ کرتی اس کا۔ دیکھیں سی کا معاملہ تھا، اس پر آپ کو ہم نے بتایا کہ ڈسکشن مکمل نہیں ہوئی، آپشنز کوئی فائنل نہیں ہوئے، اس پہ تو کوئی بات آگے نہیں بڑھی۔ اس طرح اور کچھ پروپوزلز ایسے تھے جس کے اوپر ابھی ڈسکشن جاری تھی اور اس پر کوئی حتمی ہم اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکے۔ لیکن پھر بھی کہوں گی کہ ایسا ایم کیو ایم کا کوئی ریٹن پروپوزل جو انہوں نے نہیں آیا نوٹڈ بات ہمارے پاس نہیں آیا، لیکن پھر بھی اگر کسی قسم کی لیجسلیشن پر ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ نون لیگ انٹروین کرے یا ان سے بات کرے تو میرا خیال ہے سب سے ایم کیو ایم کو چھوڑیں، وہ سول سوسائٹی کہتی ہے جو آنر کرنے کی ضرورت ہے وہ پی 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 اور پی ایم ایل این کے درمیان ہوا وہ اگریمنٹ ہے جو اس حکومت کی تشکیل کے وقت کیا گیا تھا، اور اس کے اندر جو گورنرشپ ہے سندھ کی اس پر کچھ معاملات جو تھے اس پہ اگری کیا گیا تھا۔ اور اس وقت ایم کیو ایم کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا سندھ کے اندر جو گورنرشپ ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اگریمنٹ کے مطابق ہے؟ جی نہیں۔ تو جب تک یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے تو آگے لیجسلیشن تو دیکھیں نا، جب آپ نے گراؤنڈ ہی نہیں مضبوط کیا آپ ہم سے کیا بات کریں؟ کیونکہ وقت مختصر ہے اور آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے کہا کہ جی سب سے بہترین مجھے اندازہ ہے بہترین آپ نے کہا کہ نظام جو ہے پورے ملک میں بلدیاتی سندھ کا ہے، لیکن ایم کیو ایم کو چھوڑیں آپ، سول سوسائٹی بھی یہ کہتی ہے کہ مطلب بہت ساری چیزیں جو کہ اس کے پاس ہونی چاہیے تھیں، بلدیات کے پاس ہونی چاہیے تھیں، وہ چلی گئی ہیں مطلب صوبائی حکومت کے پاس۔ وہ چاہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا مطلب ایک کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نام بدل کے سی بی سی اے کر دیا گیا ہو، وہ جو ہے آپ کی ہائی ڈینسٹی سندھ بورڈ بنا دیا گیا ہو شہر کے اندر، تو اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ صوبے کے پاس چلی گئیں۔ اسی طرح ابھی مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ایس ٹی میں ہمارا حصہ ہوا کرتا تھا، نہیں مل رہا، ہمارے پاس 800 ارب ملنے چاہیے تھے، ہمیں نہیں مل رہے۔ تو بہت ساری بات وہ کہتے ہیں کہ جی فائنینشیل اتھارٹی نہیں ہے اور انتظامی اتھارٹی نہیں ہے کراچی یا شہری حکومتوں کے پاس۔ جناب دیکھیے فائنینشیل اتھارٹی ہے، اگر آپ جو دو باتیں آپ نے الگ کی ہیں، جی ایک تو آپ نے بات کی اس شخص کی جسے جنرل مشرف کی جو ہے بہت زیادہ بلیسنگز تھیں، تو اب وہ جنرل مشرف مرحوم اسلام آباد میں بیٹھ کر جو نظام پاکستان کے مختلف صوبوں میں یا شہروں میں چلا رہے تھے وہ طریقہ کار تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک بڑا ان نیچرل طریقہ ہوگا کہ آپ صوبائی حکومت کو بائی پاس کر کے اور وفاق سے بیٹھ کر آپ اپنے نمائندوں کو جو ہے وہ سلیکٹ کر کے بٹھا دیں، یہ سسٹم نہیں ہوگا۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ نے جو باتیں کی ہیں اگر اس طرح کی ڈیبیٹ ہے یا ڈسکشن ہے تو پیپلز پارٹی نے کب انکار کیا ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر نہیں کرنا چاہتے، چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے۔ اچھا دوسری بات دیکھیں، اور جس چیز سے بہت زیادہ ایم کیو ایم متاثر ہے، اگر وہ لاہور کا اتنا ذکر کرتے ہیں تو پھر جو لاہور میں اس وقت لوکل گورنمنٹ یا لوکل باڈیز کا نظام رائج ہے، کیا وہ کراچی میں بھی ویسا چاہتے ہیں؟ تو پھر ہم اسی طرح کا سسٹم کراچی میں لا سکتے ہیں۔ تو بات یہ نا کہ آپ ایک چیز کو فینٹیسائز کر رہے ہیں، ایڈمائر کر رہے ہیں، اور آپ جب ہم کہیں گے کہ جی ہم لاہور والا نظام لائیں گے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں شازی صاحبہ آپ نے ہمیں پنچ لائن دے دی ہے، کیونکہ سیگمنٹ کا وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کی پنچ لائن یہی ہے کہ جناب پیپلز پارٹی جو ہے وہ گفتگو کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے کہ آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، بلاول صاحب has always said
کہ ڈائیلاگ سے بہت بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں بیٹھ کر ڈائیلاگ کرنا چاہیے اور لوکل باڈیز کے کم مچانا چاہیے اور ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے، ایمپاورڈ لوکل باڈیز کے حق میں۔ بہت بہت شکریہ شازیہ مہدی صاحبہ، آپ کی ناظرین گفتگو سنی آپ نے اور میں نے پنچ لائن آپ کو بتا دی۔